بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس پر ہر شخص یہ یقین رکھتا ہے کہ اس سے دو چارہ ہونا اور اس کا تلخ جام پینا ضروری ہے۔ یہ یقین ہر قسم کی کھٹکی و شعبے سے بالاتر ہے، کیونکہ جب سے دنیا قائم ہے کسی نفس و جان نے موت سے چھٹکارا نہیں پایا۔ کسی بھی جاندار کے جسم سے روح نکلنے اور جدا ہونے کا نام موت ہے۔ ہر انسان خواہ کسی مذہب سے وابستہ ہو یا نہ ہو، اللہ یا غیر اللہ کو معبود مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، اس حقیقت کو ضرور تسلیم کرتا ہے کہ اس کی دنیاوی زندگی عارضی و فانی ہے۔ ایک روز سب کچھ کو چھوڑ کر اس کو موت کا تلخ جام پینا ہے۔ گویا موت زندگی کی ایسی ریٹائرمنٹ ہے جس کے لیے کسی عمر کی قید نہیں، اور اس کے لیے ماہ و سال کی جو مدت مقرر ہے وہ غیر معلوم ہے۔ یہ دنیاوی زندگی ایک سفر ہے جو عالم بقا کی طرف رواں دواں ہے۔ ہر سانس عمر کو کم اور ہر قدم انسان کی منزل کو قریب تر کر رہا ہے۔ عقل مند مسافر اپنے کام سے فراغت کے بعد اپنے گھر کی طرف واپسی کی فکر کرتے ہیں۔ وہ نہ پردیس میں دل لگاتے اور نہ ہی اپنے فرائض سے بے خبر شہر کی رنگینوں اور بھول بھلیوں میں الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ ہماری اصل منزل اور ہمارا اپنا گھر جنت ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری سونپ کر ایک محدود مدت کے لیے اس سفر پر روانہ کیا ہے۔ عقل مندی کا تقاضا تو یہی ہے کہ ہم اپنے ہی گھر واپس جائیں، کیونکہ دوسروں کے گھروں میں جانے والوں کو کوئی بھی دانا نہیں کہتا۔ انسان کو سونپی گئی ذمہ داری اور انسانی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ موت کے وقت ایمان پر ثابت قدمی ہی ایک مومن بندے کی کامیابی ہے، لیکن اس وقت مومن بندے کے خلاف انسان کا ازلی دشمن شیطان ایسے راہ راست سے ہٹانے، دین اسلام اور عقیدہ توحید سے اس کے دامن کو خالی کرنے کے لیے حملہ آور ہوتا ہے اور مختلف فریبانہ انداز میں دھوکے دیتا ہے۔ ایسے موقع پر صرف وہ انسان اس کے وار سے بچتی ہیں جن پر اللہ کریم کی خاص رحمت ہو۔ موت انسان کے اپنے اصل گھر کی طرف روانگی کی پہلی منزل ہے۔ دنیا میں رہتے ایک اچھا مسلمان چاہتا ہے کہ اس کا ہر قول، عمل اور طرز زندگی اللہ کے حکم کے مطابق ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے موافق ہو۔ اسے کے چلے جانے کے بعد اس کے لوحاقین کی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ اس کے آخری رسومات بھی اس طرح شرعی طریقے سے پوری کرنے کا حق ادا کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں موت کے وقت آسانی اور راحت نصیب ہوگی اور انہیں موت کی سختیوں کا سامنا نہیں ہوگا۔ چند اہم طبقات جو اس میں شامل ہیں: شہداء، جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کرتے ہیں، انہیں موت کی سختیاں نہیں ہوتی۔ صبر کرنے والے، جو لوگ دنیا میں مصائب اور مشکلات کو صبر کے ساتھ برداشت کرتے ہیں، انہیں بھی موت کے وقت آسانی دی جائے گی۔ سچے مومن اور پرہیزگار لوگ، جو لوگ سچی ایمان اور پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور اللہ کے احکام کی پیروی کرتے ہیں، انہیں بھی موت کی تکلیف نہیں ہوگی۔ جن لوگوں کی زبان ہمیشہ ذکر الہی سے تر رہتی ہے، وہ لوگ ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان پر موت کے وقت نرمی کی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو زیادہ یاد کیا کرو، یعنی موت کو یاد کر کے لذتوں کو بدمزہ کر دو تاکہ ان کی طرف طبیعت مائل نہ ہو اور تم یکسوئی کے ساتھ اللہ عز و جل کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اگر کوئی شخص دنیاوی مال و دولت میں مگن ہو کر اس کے چھوٹ جانے کی وجہ سے موت کو یاد کرتا ہے، اس کی وجہ سے وہ موت کی مذمت میں مشغول ہو جاتا ہے، اور اسی طرح موت کو یاد کرنے سے اللہ عز و جل سے مزید دور کر دیتا ہے، تو یہ تذکرہ موت ناجائز اور مومنہ ہے۔
البتہ اگر وہ اس کی موت کو یاد کرتے تاکہ دنیاوی نعمتوں میں سے اس کی دلچسپی نہ رہے اور لذتوں بد مزہ ہو جائیں تو یہ تذکرہ موت شرعاً مذموم نہیں بلکہ باعث اجر و ثواب ہے۔ اگر کوئی شخص موت کو اس لیے یاد کرتا تاکہ دل میں خوف خدا پیدا ہو اور یوں اسے سچی توبہ نصیب ہو جائے تو یہ تذکرہ موت شرعاً جائز اور باعث اجر و ثواب ہے۔ اگر یہ شخص موت کے خوف کی وجہ سے ناپسند کرتے ہیں کہ کہیں سچی توبہ سے پہلے یا سامان آخرت کی تیاری سے پہلے موت نہ آ جائے تو ایسا کرنا قابل گرفت نہیں۔ اگر کوئی شخص موت کو اس لیے یاد کرتا ہے کہ موت اپنے محبوب رب عز و جل سے ملاقات کا وعدہ اور محبت کرنے والا محبوب سے ملنے کا وعدہ بھی کبھی نہیں بھولتا، اور عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ موت دیر سے آتی ہے، لہذا یہ شخص موت کی آمد کو پسند کرتا ہے تاکہ نافرمانی کے اس گھر سے جان چھوٹے اور قرب الہی کے مرتبے پر فائز ہو سکے تو یہ تذکرہ موت بھی جائز شرعاً محمود یعنی قابل تعریف اور باعث اجر و ثواب ہے۔ اگر احکام شریعہ کے موافق زندگی گزارنے والا فرائض و واجبات سنن کا پابند کوئی شخص اس لیے موت کو یاد کرتا ہے اور اس کی تمنا کرتا ہے کہ موت کے وقت یا قبر میں میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی تو یہ تذکرہ موت بھی شرعاً محمود یعنی قابل تعریف اور باعث و اجر و ثواب ہے۔ محترم ناظرین، موت زندگی کا خاتمہ نہیں کرتی بلکہ زندگی کا ایک حصہ ہے جس سے ایک نہ ایک دن ہر انسان کو گزارنے، کوئی بھی انسان لافانی نہیں ہے بلکہ ایک نہ ایک دن اسے ختم ہونا ہی ہے۔ اپنی زندگی کے مختلف ادوار سے بچپن، جوانی، بڑھاپا گزار کر ہر انسان موت کی جانب رواں دوا ہوتا ہے۔ مرنا ایک ایسا عمل ہو سکتا ہے جس کے دوران جسے میں زندگی کو جانے دیتا ہے، یہ عمل مختلف لوگوں کے درمیان مختلف ہو سکتا ہے۔ جو لوگ مر رہے ہوتے ہیں تو جسم کا نظام آہستہ آہستہ کام کرتا ہے، دل کی دھڑکن ہلکی ہو جاتی ہے اور دوران خون کی کم ہونے کی وجہ سے دماغ اور باقی اعضاء کو کم آکسیجن مل جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ اچھی طرح سے کام نہیں کر پاتے، آہستہ آہستہ دنیا سے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے اور ایسی نشانیاں پیدا ہونے جاتی ہیں جس سے ظاہر ہونے لگتا ہے کہ اس کا آخری وقت قریب آ گیا ہے۔ وہ کم متحرک ہوتا جاتا ہے اور اس کی بھوک پیاس میں کمی آ جاتی ہے جو آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں مرنے والے کے پاس موجود شخص کو روئی کی مدد سے اس کے ہونٹوں کو پانی سے گیلا کرنا چاہیے یا چمچ کی مدد سے پانی پلانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ موت سے چند گھنٹے قبل انسان جسم کی ہر قسم کی حاجات سے عاری ہو جاتا ہے، یعنی پیشاب اور پاخانہ کی حاجت کو محسوس کرنا ختم کر دیتا ہے تو جان لینا چاہے کہ اس کا آخری وقت قریب آ چکا ہے۔ اس کے علاوہ اس پر کپلی طاری ہو جاتی ہے اور وہ جسم کے درد سے کرہانے لگتا ہے۔ مرنے سے چند دن قبل ہی مرنے والے کے حالات میں تبدیلیاں آنے لگتی ہیں، ان میں سے ایک ہے نیند میں اضافہ۔ مرنے والا شخص زیادہ وقت نیند میں رہتا ہے، اس کی بڑی وجہ جسم کی کمزوری ہوتی ہے جو آخری چند گھنٹوں میں ایسے ظاہر ہوتے جیسے مرنے والے پر بے ہوشی طاری ہے۔ موت سے چند گھنٹے قبل انسان کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو جاتی ہیں اور نبض کو ہاتھ سے محسوس کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب مسلمان کو موت کی سختی سے بچائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ شکریہ۔